بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گزشتہ روز ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تھی، ایک معصوم نبی جن کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی، ایک بہتان لگایا گیا، اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ان 4 خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے۔ یعنی جو خلفائے راشدین ہیں ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، تیسرے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اور چوتھے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں صرف اس لیے گستاخی کی کہ وہ تیسرے نمبر پر آ رہے تھے علی علیہ السلام سے بغض کی وجہ سے، اور علی علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو تو ایک خاص نسبت بھی حاصل ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نسبت حاصل ہے، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بھی ہوا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں یہ گستاخی کر سکتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کی شان میں انہوں نے کتنی گستاخی کی ہوگی اور کیا کیا خرافات بکی ہوں گی۔ آج میں حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل حضرت موسیٰ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو تمہاری گواہی دے، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اب علی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے درمیان کیا نسبت ہے؟ دوسرے خلیفہ راشد حضرت ہارون علیہ السلام اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو بہت سے طرق سے آیا ہے۔ سب کا تو ذکر ممکن نہیں ہے کیونکہ توالت کا باعث ہوگا، صرف ایک روایت اس حوالے سے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا اور حضرت علی کو مدینہ منورہ میں ہی چھوڑا۔ لوگ کہنے لگے، اور یہ لوگ کون تھے آپ سمجھ جائیں، لوگ کہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رنجیدہ کیا اور اس کی سنگت کو پسند نہ کیا۔ پس حضرت علی علیہ السلام حضور اکرم کے پیچھے آئے، یہاں تک کہ آپ کو راستے میں پا لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے مدینے میں بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ لوگ باتیں بنانے لگے اور کہنے لگے کہ اس کو حضور نے چھوڑ دیا ہے اور اس کی سنگت کو پسند نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے تم کو اپنے اہل و عیال میں چھوڑا ہے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت مجھ سے ایسی ہی ہو جیسی کہ ہارون علیہ السلام کی منزلت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، بجز اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ متعدد کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، جن سب کے حوالے یہاں پر میں جو پکچر بنا کے سینڈ کر رہا ہوں اس سب میں یہ موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ میں، سوائق محرقہ میں، تفسیر در منصور میں، تاریخ دمشق میں ہے، تاریخ مدینہ و دمشق میں ہے، اور مسند ابی یعلی میں ہے، مسند سعد بن ابی وقاص میں ہے، السنن الکبریٰ نسائی میں ہے۔ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور سات ستہ کی بلکہ حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث منزلت جسے کہتے ہیں یہ ضرور مل جائے گی۔ اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 29 تا آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا کی؟ اور دے مجھ کو ایک کام بٹانے والا، میرے گھر کا ہارون میرا بھائی، اس سے مضبوط کر میری کمر اور شریک کر اس کو میرے کام میں، کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم بہت سا اور یاد کریں ہم تجھ کو بہت سا، تو ہم کو خوب دیکھتا ہے۔ فرمایا اللہ نے، ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ۔ اب اسی کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے میرا بھائی جو ہے وہ وزیر کے طور پر عطا کر دے، کہ وہ میری کمر کو مضبوط کرے، میرے کام میں شریک ہو جائے۔
تو اب رسول اللہ کی دعا دیکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے اوپر تھے. آپ نے یہ دعا فرمائی, اے اللہ مضبوط کر میری کمر کو علی سے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی حضرت ہارون کے لیے, اسی طریقے سے رسول اللہ نے دعا کی علی علیہ السلام کے لیے. اب یہ جو قرآن اور حدیث میں علی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے درمیان جو نسبتیں پائی جا رہی ہیں, جو منزلتیں پائی جا رہی ہیں, اسے سن کر, اسے پڑھ کر ناسبیوں, خارجیوں, یزیدیوں, شمریوں, عمریوں کو آگ لگ گئی. اور وہ علی علیہ السلام کی شان میں تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں, بغض علی میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کی, کیونکہ ہارون علیہ السلام کی نسبت علی علیہ السلام سے تھی. کیا گستاخی کی انہوں نے؟ چونکہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت ہارون علیہ السلام اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی علیہ السلام کے درمیان ایک نسبت اور منزلت ہے, تو بغض علی میں جلنے والے ناسبیوں, خارجیوں, یزیدیوں, شمریوں, عمریوں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں تو گستاخیاں کرتے ہی رہتے ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی سے گریز نہیں کیا. دور حاضر کا ایک ناسبی مصنف حکیم ظفر نے حدیث منزلت لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے تو امت مسلمہ کا حال وہی ہوگا جو حضرت ہارون کے خلیفہ بنائے جانے پر بنی اسرائیل کا ہوا تھا, کہ وہ انتشار و افتراق کا شکار ہو گئے اور حضرت ہارون کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا. یعنی بغض علی میں آ کے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کتنے توہین آمیز الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت ہارون کے خلیفہ بنائے جانے پر بنی اسرائیل کا ہوا کہ وہ انتشار و افتراق کا شکار ہو گئے بنی اسرائیل, اور حضرت ہارون کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا. یعنی وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک ناکام ثابت کر رہے ہیں. اس ناسبی دشمن اہل بیت ملعون حکیم ظفر نے چوتھے خلیفہ راشد امام علی علیہ السلام کو ناکام ثابت کرنے کے لیے دوسرے خلیفہ راشد جو ایک معصوم نبی ہیں کو ناکام اور بنی اسرائیل میں انتشار و افتراق کا سبب بنانے سے بھی گریز نہیں کیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے کے باوجود یہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد مبارک سن کر کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میری نسبت اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو علی علیہ السلام نے یہ ارشاد جب سنا تو اتنے خوش ہوئے کہ تیز قدموں کے ساتھ واپس پلٹے تھے. شکستہ دل اور رنجیدہ خاطر انسان سے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم نہیں اٹھایا جاتا. ایک طرف مولا علی کی خوشی ملاحظہ فرمائیں اور دوسری طرف ناسبی ملعون کی خرافات ملاحظہ فرمائیں, جس کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ حضرت علی حضرت ہارون کے وقتی اور قطعی ناکام خلافت سے بے خبر تھے. اگر حضرت علی نے قرآن کریم میں حضرت ہارون کے اس وقتی اور قطعی ناکام خلافت کا تذکرہ پڑھا ہوتا یا پڑھ کر سمجھا ہوتا تو انہیں حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جاتے وقت جو ملی تھی تو کبھی خوش نہ ہوتے. ناسبی اس حدیث سے انتہائی بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ مولا علی کے خلاف ناسبی بڑھاس نکالتے ہیں. اس لیے ہم ان کی تردید بھی کرتے ہیں, اور چونکہ ان نواسب نے مولا علی کی مبارک شخصیت کو ناکام دکھانے کے لیے ہارون علیہ السلام کی خلافت کو ناکام بنا کر پیش کیا ہے, اس لیے اب ہم اس امر پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ آیا واقعی حضرت ہارون علیہ السلام کی خلافت ناکام تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کلام ناسبی سے احادیث صحیحہ کی تکذیب ہوتی ہے, جس کی توضیح یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہر نبی کی دعا, ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے, اور قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ انہیں حضرت ہارون علیہ السلام بطور وزیر, خلیفہ, مددگار کے دیے جائیں. پس اگر حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے حق میں مفید معاون ثابت نہ ہوئے تھے جیسا کہ ناسبی حکیم ظفر نے سمجھا ہے, تو حضرت موسیٰ کی دعا قبول نہ ہوئی, اور اس سے اس حدیث نبوی کی
تکذیب لازم آتی ہے۔ یہ بدیہی بات ہے کہ سلطنت کی ناکامی سلطان کی ناکامی ہوتی ہے، اور خلافت کی ناکامی خلیفہ کی ناکامی ہوتی ہے، اور کسی بھی معاملے میں قطعی ناکامی سے بڑھ کر اور کوئی ذلت نہیں ہوتی، اور قطعی کامیابی سے بڑھ کر اور کوئی عظمت نہیں ہوتی۔ اگر حکیم ظفر ناصبی ملعون کے بقول حضرت ہارون علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قطعی ناکام خلیفہ تھے، تو یہ ناکامی نہ صرف ان کے حق میں ذلت ہوگی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بھی ذلت ہوگی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا وزیر، دست و بازو مضبوط کرنے والا اور رحمت کا عطیہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 53 میں، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا کیا۔ اور ظاہر ہے کہ خلافت کی ناکامی کو رحمت نہیں کہا جا سکتا۔ اور حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تھی، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 تا 36 میں کہ اور دے مجھ کو ایک کام بٹانے والا، میرے گھر کا ہارون میرا بھائی، اس سے مضبوط کر میری کمر اور شریک کر اس کو میرے کام میں، کہ میں تیری پاک ذات کا بیان کروں۔ ہم بہت سا اور ہم یاد کریں ہم تجھ کو بہت سا، تو تو ہم کو خوب دیکھتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منظور کر لی گئی ہیں تیری درخواست اے موسیٰ، یعنی جو دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 35 تا 36 میں کہ اور ہم نے دی کتاب موسیٰ کو اور یاد اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو کام بٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو، پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو اکھاڑ کر دے مارا تھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ، تو اس کو بھیج میرے ساتھ مدد کو کہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا نہ کریں۔ فرمایا اللہ نے کہ ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلبہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہماری نشانیوں سے، تو تم اور تمہارے ساتھی غالب رہو گے۔ اس سورہ قصص کی آیت نمبر 34 اور 35 میں۔ سامعین کرام، آپ خود غور سوچئے، کیا کوئی ناکام شخص پشت مضبوط کرنے، بازو مضبوط کرنے، وزیر بننے اور شریک کار ہونے کا اہل ہوتا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ ناصبی ملعون کی فہم اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنا تضاد ہے، اور بتلائیے کہ کیا ایسا ناکام وزیر دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عظمت دی یا معاذ اللہ آپ کو ناکام کیا؟ ناصبی کی ایک دھوکہ دہی یہ بھی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ناصبیوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی مکمل شخصیت کو یا آپ کی مکمل زندگی کو ناکام نہیں کہا، ان کے نزدیک تو صرف ہارون علیہ السلام کی وہ وقتی خلافت قطعی ناکام ہے جو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جاتے وقت ملی تھی۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ پھر ناصبی کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت ہارون کی وقتی خلافت کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کی بھی اس وقت کو خلافت کو قطعی ناکام ثابت کرتا جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ تبوک کے سفر میں روانہ ہوتے وقت ملی تھی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ناصبی ذہنی معذور ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ اس کے دماغ سے کیا نکل رہا ہے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ وہ حضرت ہارون کو مشبہ بے قرار دینے کے بعد ان کی زندگی کا صرف وہ واقعہ لے رہا ہے جو اس کے نزدیک قطعی ناکام ہے، پھر اس وقت جس کی مدت صرف 40 دن ہے کے مقابلے میں علی علیہ السلام کی وقتی نہیں بلکہ آپ کی اس خلافت کو ناکام دکھلانے کی کوشش کر رہا ہے جو کئی برس پر مشتمل ہے، تقریباً 4.5 سے 5 سال کی خلافت کا دور۔ خود اندازہ لگائیے کہ کیا اس کی ذہنی معذوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں، یہ شخص ذہنی معذور نہیں بلکہ اس کے قلب ذہن میں فطور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت فرمایا تھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہے میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا، اور مت چلنا مفسدوں کی راہ پر۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی اور خلیفہ کو نصیحت یہ تھی کہ اصلاح کرنا اور فساد میں مبتلا نہ ہونا۔ یہی فساد جو سبب ہوتا ہے قتل و غارت گری کا اور باعث ہوتا ہے کشت و خون کا، اس سے پرہیز کرنا۔ اور حضرت ہارون نے ایسا ہی کیا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل میں سامری اور اس کے پیروکاروں نے گوشالہ کی پرستش شروع کر دی، تو حضرت ہارون نے ہر ممکن اصلاح کی کوشش کی، مگر جب فساد کا خطرہ پیدا ہوا تو پیچھے ہٹ گئے کہ کہیں میری سختی کی وجہ سے ملحد اور مشرک لڑ نہ پڑیں اور فساد نہ پیدا ہو جائے، قتل و غارت گری نہ ہو جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ہارون، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو میری پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، میرے ماں جائے، نہ پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو، کہ میں ڈرا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے پھوٹ ڈال دی تھی بنی اسرائیل کے درمیان اور میرے حکم کو پاس نہ کیا تھا۔ یہ سورہ طٰ کی آیت نمبر 92 تا 94 ہے۔ اس میں جو ہارون علیہ السلام نے یہ کہا ہے نا کہ نہ پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو، یہ محاورتاً کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی تھی یا ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا تھا، ایسا نہیں ہے۔ محاورتاً کہا جاتا ہے یعنی مجھ سے جو آپ باز پرس کر رہے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے جسٹیفائی کیا اپنے کام کو کہ آپ نے مجھے کہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ خیال رکھنا فساد نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے فساد سے بچنے کے لیے، قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے، کشت و خون سے بچنے کے لیے یہ اقدامات کیے تھے۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے ہر ممکن انہیں شرک سے روکنے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ فساد ہونے والا ہے، پھوٹ پڑنے والی ہے اور ممکن ہے کہ کشت و خون ہو جائے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت منع کیا تھا، تو خاموشی اختیار کر لی اور فساد نہیں ہونے دیا۔ انبیاء کرام حزب اللہ ہوا کرتے ہیں۔ ناصری کہتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت ہارون علیہ السلام نے فرقہ بندی کے مقابلے میں شرک کو پسند کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ناصبی ملعون بڑی گمراہی کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ نہ تو کوئی نبی شرک کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی ناکام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام حزب اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں، اللہ کا گروہ ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سن لو اللہ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا ہے کہ تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں کہا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی قطعی ناکام ہو جائے، جیسا کہ اس ناصبی ملعون حکیم ظفر نے کہا ہے؟ اس کا یہ عقیدہ خلاف قرآن بلکہ توہین قرآن ہے۔ کسی نبی کے متعلق ایسا کہنا تو کجا، ایسا سوچنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی مغلوبیت، قطعی ناکامی اور قرآن کا انکار لازم آتا ہے، اور یہ صریح کفر ہے۔ ناصبی ملعون کی توہین خداوندی کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ مجھے یہ جان کر شدید صدمہ ہوا کہ ناصبی حکیم ظفر ملعون امام علی علیہ السلام کو ناکام ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے اور اللہ تعالیٰ کو ناکام قرار دینے سے بھی باز نہیں آیا۔ اس ملعون نے لکھا ہے کہ اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے تو امت
تو امت مسلمہ کا وہی حال ہوگا جو حضرت ہارون کے خلیفہ بنائے جانے پر بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ ذرا خط کشیدہ الفاظ پر غور فرمائیں۔ آپ پر واضح ہوگا کہ ناصبی ملعون نے حضرت ہارون کو خلیفہ بننے پر نہیں بلکہ بنائے جانے پر کے الفاظ لکھے ہیں، اور اگر وہ بننے پر کے الفاظ لکھتا تب بھی وہ خرابی لازم آتی جو بنائے جانے پر کے الفاظ کی وجہ سے لازم آتی ہے، کیونکہ کوئی انسان بادشاہ تو از خود بن سکتا ہے لیکن خلیفہ از خود نہیں بن سکتا۔ خلیفہ تو وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ باہر کیف اس نے صاف لکھ دیا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو حال ہوا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے پر ہوا، اور اس ناصبی ملعون سے پوچھا جائے کہ حضرت ہارون کو کس نے خلیفہ بنایا تھا، بنی اسرائیل نے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے؟ اور اس ملعون سے یہ بھی پوچھا جائے کہ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت وہ نبی یا رسول تھے یا نہیں تھے؟ صاف ظاہر ہے کہ آپ نہ از خود خلیفہ بنے تھے اور نہ بنی اسرائیل نے بنایا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی درخواست کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر حضرت موسیٰ کا وزیر مقرر کیا تھا۔ لہٰذا حضرت ہارون علیہ السلام کی فقط ناکامی یا قطعی ناکامی در حقیقت اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناکامی قرار پائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے جب کوئی اہم منصب کسی ایسے شخص کو سونپ دیا جائے جو فی الواقع اسے نبھانے کا اہل نہ ہو اور پھر اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان کی تمام تر ذمہ داری اس نااہل شخص پر نہیں بلکہ اس منصب پر سونپنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا اور نبی کا وزیر بھی بنایا۔ اگر وہ اہل نہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور لطیف و خبیر سب کچھ جاننے والے نے باوجود اس کے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر اور اپنا نبی کیوں بنایا تھا؟ حالانکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اس منصب رسالت کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے اور کیوں کر وہ منتخب کرنا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کا محل کسے بنایا جائے۔ حضرت ہارون تو شاہی امور میں نہیں بلکہ نبوی امور میں معین و مددگار تھے، اور عام آدمی کے نہیں بلکہ نبی کے ساتھ، اور خود بھی نبی تھے۔ پھر کیوں کر عقلی اور نقلی طور پر یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ وہ ذمہ داری کہ جس بوجھ کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اور کلیم اللہ نے وہ بوجھ ان پر رکھ دیا۔ اس حوالے سے ایک شبے کا ازالہ ضروری ہے۔ ناصبی ملعونوں نے کے ذہنوں کو ناصبی ملعون جو ہے نا، یہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے گوشالہ کی پوجا سے بنی اسرائیل کو باز نہیں رکھا، یعنی شرک کرنے کی اجازت دے دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جواباً عرض ہے کہ غور فرمائیں کہ بنی اسرائیل مشرک قوم تھے اور فرعون کے پیروکار بھی مشرک تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 46 سے 48 تک میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرعون اور اس کے حامی اشراف کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑائی کے خواہاں تھے، بس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے بشر پر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان کی قوم بنی اسرائیل ہماری عبادت کرتی ہے اور ہماری غلام ہے۔ بے شک انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کے ساتھ غرق کر دیا جبکہ بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو بچا کر شرک کو گوارا کر لیا؟ الیاذ باللہ۔ بے شک دونوں قومیں مشرک تھیں مگر دونوں کے شرک کرنے میں فرق تھا۔ قوم فرعون ظالم اور جابر تھی اور بنی اسرائیل مظلوم تھے، اور ان کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے مجبوراً شرک کرتے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو
بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بھیجا تھا، شرک سے بچاؤ اور تبلیغ توحید کے لیے نہیں۔ شرک سے بچانا اور تبلیغ توحید دوسرے مرحلے میں کیا جاتا تھا، مگر پہلے مرحلے میں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دلانا تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن بیٹھا ہے، اور نرم انداز میں اس سے گفتگو کرو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا میرے غضب سے ڈرے۔ دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ دست درازی کرے گا ہم پر یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ڈرو نہیں، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور ہر چیز سے باخبر ہوں۔ پس اس کے پاس جاؤ اور اس سے بتاؤ کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب نہ دے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 42 تا 47 ہے۔ ان آیات میں فقط ایک بات کا بیان ہے، اور وہ یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے فرعون سے آزادی ہے۔ ایسے ہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 تا 105 میں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 16 تا 17 میں، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 92 میں، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں بھی یہی ارشاد خداوندی ہے۔ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے آزادی مل گئی اور وہ دریا عبور کر کے سکھ کا سانس لینے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرنا شروع کیا اور سلسلہ تبلیغ کا آغاز ہوا۔ مشہور مقولہ ہے کہ عوام عمرہ کا دین اختیار کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں، پس بنی اسرائیل نے بھی فرعون کا دین اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی تھی، اور وہ چونکہ فرعون مشرک تھا اور شرک کی ترغیب دیتا تھا، اس لیے بنی اسرائیل بھی بیچارے جان کے خوف سے شرک کرتے رہے۔ اور گو کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنا نجات دہندہ تو مانتے تھے، مگر ان کے دین کے پیروکار نہیں بنے تھے، اور برسوں کی شرک سے ڈوبی زندگی کے اثرات ان میں پائے جاتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا ہے، اور ہم نے اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر جو مگن بیٹھی تھی اپنے بتوں کی عبادت میں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو جیسا کہ ان کا خدا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا، یقیناً تم جاہل لوگ ہو۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 ہے۔ اندازہ کریں کہ انہوں نے کس سادگی سے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے باطل معبود بنا دیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں پہلے تبلیغ کر چکے ہوتے تو کیا ان کے اس شرکیہ مطالبے پر حضرت موسیٰ کا رد عمل اتنا نرم ہوتا؟ الغرض مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں، اور جب وہ ظلم سے نجات دلا چکے تو پھر انہیں دین اسلام کی تبلیغ کی اور انہیں اسلام کی طرف انہوں نے راغب کیا۔ بالکل اسی طریقے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عرب کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور اور روشنی کی طرف لے کر آئے۔ مگر خدا برا کرے ان ناسبیوں کا، ان کے بغض اور عناد اور کینے کا، کہ انہوں نے اس حدیث کو کہ جو رسول اکرم نے علی علیہ السلام کی فضیلت میں بیان کی تھی، اسے ناکام بنانے کے لیے، اسے مذمت میں ثابت کرنے کے لیے ایک معصوم نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی سے گریز نہیں کیا ہے، اور پھر یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور جنت میں جانے کے امیدوار بھی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔